وسلم کا فرمان ہے ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ہمیں زیادہ علم حاصل کرنے کے مقابلے میں تھوڑا سا ادب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر عمل کے لیے آداب ایسے ضروری ہے جیسے نماز کے لیے وضو۔ ہمارے استاد محترم مولوی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہ فرمایا کرتے تھے کہ بے ادبی سے علم کا نور ضائع ہوتا ہے اور بسا اوقات الفاظ سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے من تہاون بالمندوب عاقبہ اللہ بحرمان السنہ، جس نے مستحبات کی اہانت کی اللہ جل شانہ اس سے سنتوں کی توفیق سلب کر دے گا۔ ومن تہاون بالسنہ عاقبہ اللہ بحرمان الواجب، جس نے سنتوں کی اہانت کی اللہ جل شانہ اس سے واجبات کی توفیق سلب کر دے گا۔ ومن تہاون بالواجب عاقبہ اللہ بحرمان الفریضہ، اور جس نے واجبات کی اہانت کی اللہ جل شانہ اس سے فرائض کی توفیق سلب کر دے گا۔ ومن تہاون بالفریضہ عاقبہ اللہ بحرمان الایمان، اور جس نے فرائض کی اہانت کی اللہ جل شانہ اس سے ایمان چھین لے گا۔ بے ادبی سے اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق سلب کر دیتا ہے۔ اس لیے آداب کا لحاظ رکھ کے سبق کو کان لگا کر سنیں، توجہ سے سنیں۔ ہمارے استاد محترم مولوی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہ فرمایا کرتے تھے جو تعلیم کے وقت توجہ سے سنتا ہے تو پھر عمل کے وقت اللہ جل شانہ اس کو یاد دلاتے ہیں۔ وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے سننے کے 5 آداب لکھے ہیں۔ سکون الجوارح، غض البصر، الاستماع بالسمع، حضور العقل، العزم بالعمل۔ پہلی بات سکون الجوارح، احادیث سنتے وقت، تفسیر سنتے وقت اور جو بھی کتاب ہے یہ سننے کے 5 آداب ہے۔ سکون الجوارح، ہمارے اعضاء پرسکون ہو۔ غض البصر، نگاہ پست ہو، کتاب کی طرف دیکھیں یا استاد کی طرف دیکھیں۔ الاستماع بالسمع، کان لگا کر سنیں، توجہ سے سنیں۔ حضور العقل، عقل بھی حاضر ہو۔ اور آخری بات العزم بالعمل، عمل کی نیت سے، عمل کے ارادے سے سنیں۔ تو یہ 5 آداب ہے، سکون الجوارح، غض البصر، الاستماع بالسمع، حضور العقل، العزم بالعمل، یہ 5 آداب ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ان 5 آداب کی رعایت کرتے ہوئے قرآن اور احادیث کو سنتا ہے اللہ جل شانہ اس کو وہ معنی سمجھائے گا جو اللہ کو پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں علم کا نور پیدا کرے گا۔ اور علم یہ الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک نور ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس نور کے ذریعے سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مجھے اللہ کا کون سا حکم متوجہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا طریقہ متوجہ ہے۔ اور اگر بیک وقت بہت سارے احکام متوجہ ہو تو اس نور کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ کون سا حکم مقدم اور افضل ہے اور کون سا مؤخر ہے۔ اس لیے نہایت ادب سے ہم سبق سنیں۔ ہمارے استاد محترم مولانا نذر الرحمن صاحب دامت برکاتہ فرمایا کرتے تھے کہ کتاب کے آداب میں یہ بھی ہے کہ کتاب جب کھلی ہو تو ادھر ادھر آدمی متوجہ نہ ہو، کیونکہ یہ منافقین کے ساتھ مشابہت ہے کہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھتے تھے اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تھے۔ اب جو تفسیر کے سبق میں یا حدیث کے سبق میں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھتا ہے تو کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ منافقین کے ساتھ مشابہت ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنا، آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ سارے منافقین کے ساتھ مشابہت ہے۔ من تشبہ بقوم، تمہاری مرضی۔ اور صحابہ کرام کے ساتھ مشابہت، صحابہ کرام ادب کے ساتھ کان لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سنتے تھے۔ اور جب کتاب کو کھولنا ہو تو دائیں طرف سے کھولے اور بند کرنا ہو تو بائیں طرف سے بند کرے اور اوراق نہایت ادب سے پلٹ دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے
دورانی درس بچو نے 16 مرتبہ ڈنک مارا، لیکن وہ حدیث مستقل پڑھاتے رہے۔ جب درس ختم ہو کر لوگ چلے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے حدیث کے ادب کی وجہ سے صبر کیا ہے۔ امام ابو ایوب سلیمان بن داؤد شاذ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ایک دن کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا کس عمل پر؟ انہوں نے جواب میں فرمایا ایک روز میں اصفہان جا رہا تھا، راستے میں زور کی بارش ہو گئی، مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ میرے ساتھ کتابیں ہیں، اگر وہ ضائع ہو گئی تو میری ساری پونجی لٹ جائے گی۔ قریب میں کوئی ایسا سائبان یا چھت نہ تھی جس کے نیچے پناہ لے جا سکی، چنانچہ میں نے اپنے جسم کو دوہرا کر کے کتابوں پر سایہ کر دیا تاکہ وہ حتی الامکان بارش سے محفوظ رہے۔ بارش ساری رات جاری رہی اور میں ساری رات اسی حالت پر بیٹھا رہا۔ صبح کے وقت بارش رکی تو میں سیدھا ہوا، بس اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت کی۔ اور استاذ کا بھی ادب ہو، کتاب کا بھی ادب ہو، استاذ کا بھی ادب ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے انا عبد من علمنی حرفا واحدا ان شاء باع و ان شاء اعتق، اس نے مجھے ایک حرف سکھایا، میں اس کا غلام ہوں، اب اس کی مرضی، وہ مجھے بیچنا چاہے تو بیچ دے، آزاد کرنا چاہے تو آزاد کر دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے بیٹھ کر ایک دن وضو فرما رہے تھے، جدھر سے پانی آ رہا تھا تو اسی جانب اوپر کی طرف ایک دوسرا آدمی بیٹھا تھا اور وضو بنا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میرے وضو کا پانی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جا رہا ہے، یہ تو ادب کے خلاف ہے، تو اٹھ کر امام صاحب سے نیچے کی طرف بیٹھ گئے۔ تو یہ بندہ جب انتقال کر گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا حال ہے، تو فرمایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس دن ادب دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ کس شاعر نے کیا خوب کہا رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد 1000 درهم۔ میں نے تمام حقوق سے زیادہ استاذ کا حق دیکھا ہے، میں استاذ کے حق کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں پر زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ بے شک حق یہ ہے کہ استاذ کے ایک ایک حرف کی تعلیم کے بدلے میں ادب کی بنا پر 1000 دراہم پیش کیے جائے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے کو اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تربیت کے لیے بھیجا۔ ایک دن جب ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ شہزادہ پانی ڈال رہا ہے اور حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں دھو رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے تو بیٹے کو تربیت کے لیے بھیجا تھا، اگر آپ اس کو ادب سکھاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ پانی ڈال تو رہا ہے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ حضرت آپ اسے حکم فرماتے کہ یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے پاؤں دھوتا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کو خنزیر کے بارے میں تحقیق کرنی تھی۔ فقہی مسئلے میں کسی موقع پر خنزیر کا ذکر آیا تو لوگوں نے کہا یہ تو بنگیوں سے معلوم ہو سکتا ہے، وہی خنزیر پالتے ہیں، انہی کو زیادہ معلوم ہوگا۔ تو حضرت کے گھر میں جو بنگی آتا تھا، ایک دن اس سے پوچھا کہ بھائی خنزیر کے بارے میں اس بات میں تمہاری کیا تحقیق ہے، کیا علم ہے؟ اس نے اصلیت بتلائی کہ یہ صورت ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد سے جب وہ بنگی آتا تو اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، فرماتے اس کے ذریعے مجھے ایک علم حاصل ہوا ہے۔ استاذ کا درجہ ماں باپ سے بڑھ کر ہے۔ سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ استاذ کو ماں باپ پر کیوں ترجیح دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ باپ نے تو مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرے استاذ ارسطو نے مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا۔ باپ سبب حیات فانی اور استاد سبب حیات جاویدانی ہے۔ باپ نے میری جسم کی پرورش کی اور استاد نے میری جان و روح کی پرورش کی، اس لیے استاذ کا ادب ہو۔ استاد کے ادب کے بغیر آج تک کسی نے نہ علم حاصل کیا اور نہ استاد سے نفع اٹھا سکا۔ جو شخص منزل مقصود پر پہنچا تو وہ ادب ہی کی وجہ سے پہنچا، اور جو گرا تو وہ بے ادبی کی وجہ سے گرا۔ اس لیے استاذ کا ادب ہو۔ استاذ کے سامنے دو زانو ہو کر نہ بیٹھے، بلند آواز سے گفتگو نہ کرے،
استاد کی طرف پہلو اور پیٹھ بھی نہ کرے، استاد کے سامنے بلا ضرورت زیادہ کلام نہ کرے، استاد کی موجودگی میں کسی دیوار یا کسی اور چیز پر ٹیک نہ لگائے، نہیں ہاتھوں کو پیچھے کر کے اس پر ٹیک لگائے۔ استاد کے سامنے ہر وہ حرکت اور ہر وہ بات جس سے بے ادبی کی بو آتی ہو نہ کرے، اور ہماری نگاہ وہ استاد کی صفات پر ہو۔ ہمارا جو استاد ہوگا وہ نبی اور صحابی نہیں ہو سکتا کہ اس میں عیوب نہ ہو، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے 1450 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ ہر کسی میں عیوب ہو سکتا ہے، لیکن اساتذہ کے عیوب پر ہماری نگاہ نہ ہو بلکہ ان کی صفات پر ہماری نگاہ ہو۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ادب سیکھو بے ادبوں سے، ادب سیکھو بے ادبوں سے، یعنی بے ادب جو حرکت کرتا ہے تم وہ حرکت نہ کرو۔ لیس الجمال بأثواب تزينها إن الجمال جمال العلم والأدب ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب۔ خوبصورت کپڑوں میں ملبوس ہونے کا نام حسن و جمال نہیں ہے، بلکہ علم و عرفان اور اخلاق و ادب کے ساتھ آراستہ ہونے کا نام حسن جمال ہے۔ جس کا باپ مر گیا وہ یتیم نہیں، بلکہ حقیقی یتیم وہ ہے جو علم ادب سے محروم۔ ادب النفس ایھا الاصحاب طرق العشق كلها آداب۔ اے دوستو اپنے آپ کو آداب سکھاؤ، اس لیے کہ عشق کے سب طریقے ادب ہی ادب ہے۔ از خدا خواہی توفیق ادب، بے ادب محروم من از لطف رب۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، اس لیے کہ بے ادب اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے محروم رہتا ہے۔